اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ترکی کے مشہور ڈرامہ ارطغرل الغازی میں دکھائے جانے والے مشہور کردار شیخ ابن العربی کی زندگی کے چند پہلو بیان کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کا قیام ابن العربی کی روحانی خدمات کے بغیر ممکن نہ تھا، لہٰذا آج ہم آپ کو تاریخ کے اس عظیم صوفی جن کو شیخ اکبر کا خطاب سے بھی نوازا گیا تھا کی زندگی کا مختصر تعارف کرائیں گے۔ ابن العربی کا پورا نام شیخ محی الدین ابن العربی تھا۔ آپ 5 رمضان المبارک 560 ہجری اندلس کے شہر مدسیہ میں پیدا ہوئے۔ اسلامی تصوف میں انہیں شیخ اکبر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ تصوف اسلامی میں وحدت الوجود کا تصور سب سے پہلے انہوں نے پیش کیا تھا۔ ان کا قول تھا کہ باطنی نور خود رہبری کرتا ہے۔ بعض علماء نے ان کے اس عقیدے کو الحاد سے تعبیر کیا ہے، مگر صوفیاء انہیں شیخ الاکبر کہتے ہیں۔ ان کی تصنیف کی تعداد 500 کے قریب بتائی جاتی ہے، جن میں حصول الحکم، فتوحات المکیہ اور ستاروں کے راز وغیرہ شامل ہیں، جو کہ 4000 صفحات پر مشتمل ہے۔ آپ ایک معزز عرب خاندان میں پیدا ہوئے جو مشہور زمانہ سخی حاتم طائی کے بائی کی نسل سے تھا۔ پھر آپ کے خاندان نے مرثیہ سے ہجرت کی اور لزبن میں پناہ لی، جہاں پر ابن العربی نے جوانی کا زمانہ گزارا۔ لزبن میں آپ نے دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کی اور آپ بہت سے وقت صوفیاء کی خدمت میں گزارتے۔ ابن العربی لکھتے ہیں کہ میں نے اس چیز کا مشاہدہ اپنے زمانے جاہلیت میں کیا کہ وہ اشبیلیہ کے کسی امیر کبیر کی دعوت میں مدعو تھے، جہاں ان کی طرح دوسرے رؤساء کے بیٹے کو بھی بلایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد جب جام گردش کرنے لگا اور صراحی ان تک پہنچی، انہوں نے جام کو ہاتھ میں پکڑا تو غیب سے آواز آئی، اے محمد، کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ تو انہوں نے جام کو ہاتھ سے رکھ دیا اور پریشانی کی حالت میں دعوت سے نکل گئے۔ باہر انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا جس کا لباس مٹی سے آلودہ تھا، لہٰذا انہوں نے اپنا لباس اس سے بدل لیا اور چلتے چلتے ایک قبرستان پر جا پہنچے۔ انہوں نے وہاں پر ڈیرا لگانے کا فیصلہ کیا اور وہاں ایک ویرانے میں جا بیٹھے۔ دن اور رات ذکر الہی میں مصروف ہو گئے۔ 4 دن کے بعد جب قبرستان سے نکلے تو علم کا ایک دریا ساتھ لے کر لوٹے۔ ابن العربی نے پہلی بار 590 ہجری میں اندلس سے باہر کی زمین تیونس اور مراکش کا سفر کیا، جہاں ان کی ملاقات مشہور صوفیاء کرام سے ہوئی۔ اندلس میں انہوں نے وہاں کے صوفیاء کے تذکروں پر مشتمل اپنی کتاب روح القدس لکھی۔ اس کتاب میں 55 صوفیاء کا تعارف کروایا گیا۔ اپنے روحانی درجے کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد ظہر میں، جو کہ آئین جبر کے پہلو میں واقع ہے، انہوں نے عصر کی نماز کے دوران میں ایک نور کو دیکھا جو ہر چیز کو منور کر رہا تھا جو ان کے سامنے تھی۔ ان کو چاروں اطراف کی چیزیں دکھائی دینے لگی۔ اس قسم کا واقعہ ان سے پہلے بھی ہو چکا تھا، لیکن اس وقت ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کو صرف سامنے کی چیزیں دکھائی دیتی تھیں، جبکہ اس کشف میں ہر طرف کی چیزوں کو ظاہر کر دیا تھا۔ وہ بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ 620 ہجری میں انہوں نے دمشق کی طرف سفر کیا اور دمشق کو اپنا وطن بنا لیا۔ آپ نے ابو بکر محمد بن حلب اور ابو القاسم عبد الرحمن الشرائط القرطبی سے قرات کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے تقریباً آدھی دنیا میں متعدد سفر کیے۔ آپ نے دمشق میں 1240 ہجری میں وفات پائی۔ شکریہ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔